السلام علیکم۔ ناول نیلم کا مرکز بائی دیبا تبسم کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ پورا دن وقفے وقفے سے برسات ہوتی رہی، یہاں تک کہ کالی چادر اوڑھے سورج کو دور دھکیلتا اندھیرا کرتا آسمان نظر آنے لگا۔ وہ سفید لمبے گھیردار فراک میں ملبوس اس کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی، مگر وہ اس سے بھی تیز رفتار سے ہر رکاوٹ عبور کرتا فتح کے جھنڈے گاڑتا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر پہاڑی ہر وادی کو پھلانگتا، کوئی شے اسے روکنے کی جیسے طاقت نہ رکھتی ہو۔ وہ اپنا لباس تھامتی اس کے پیچھے تیز رفتار میں دوڑتی ناکام ہوتی جا رہی تھی، مگر ایک جنون تھا اسے پا لینے کا، اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے کا، اس کے برابر آنے کا۔ تبھی وہ اس کی تقلید میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنا جنگل، اونچے اونچے بلند ترین درخت، وہ ہانپنے لگی، گھٹنے پر ہاتھ رکھتی ٹھہر گئی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سر پر کوئی روشنی پڑی۔ اس نے اوپر دیکھا، آنکھیں چندھیانے لگیں، پھر اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ اندھیرا ہی اندھیرا، سیاہ گھنے درختوں والا جنگل۔ پھر اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ اس نے پشت کیے کھڑے ٹائیگر کو بلیک بیئر پکارا۔ اچانک اس میں سے پرچھائیاں نکلنے لگیں، ایک ایک کر کے وہ اسی کے قد کاٹ کے ہیولے اندھیرے میں آدھے گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی 5 تھے۔ ان 5 میں سے ایک دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا۔ روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھنے لگا تھا۔ وہ ٹائیگر تھا۔ بلیک بیئر، میں کیا کروں کہ تم راضی ہو جاؤ؟ وہ سراپے سوال بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں آس کے دیے جلائے، اس کے جواب کے منتظر۔ مار دو اسے، ٹائیگر نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے اس کی پشت پر موجود ہیولے کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ہتھیلی دیکھی جہاں سیاہ رنگ کا ریوالور پڑا تھا۔ وہ پلٹی۔ سفید بھورے بالوں سے بھرے مضبوط ہاتھوں میں سرخ رنگ کے کھلے گلابوں والی باسکٹ تھی، اور اس میں موجود ایک گلاب کے اندر بڑی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ پسٹل یا گلاب؟ مار دو اسے اگر تم مجھ تک آنا چاہتی ہو تو۔ جنگل کے گپ اندھیرے میں اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکراتی پلٹی تھی۔ ناز بتیجی و بت مرو، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ گلاب تھامے وہ ہیولا بولا تھا۔ اس نے میکانیکی انداز میں ریوالور اس کی ہتھیلی سے اچک لیا۔ وہ پسٹل تان چکی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آ ٹھہرا۔ اس نے ہلکے سے گردن موڑی تھی۔ بلیک بیئر؟ وہ مسکرائی۔ گولی نکل چکی تھی۔ ٹھاک کی آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے پرندے چرچراہٹ پیدا کرتے اڑنے لگے۔ گلابوں کی ٹوکری گر چکی تھی۔ ایک اور ٹھا کی آواز، پورا جنگل گونج اٹھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ نیلم نیلم، سائکا نے روشنی کرتے پوچھا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا، جیسے نیلم پسینے میں نہائی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا میری جان؟ سائکا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے دریافت کیا۔ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اس نے نیلم کے بال سنوارتے پوچھا۔ وہ سائکا کے سینے میں سر چھپائے اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ خواب سے ڈر گئی؟ وہ اسے ساتھ لگائے پیار سے پوچھنے لگی۔ آپی، ہم نے اس کو مار دیا، وہ ہم کا قتل۔ وہ بے ربط بولتی اس سے الگ ہوتی، اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان پر خون لگا ہو۔ گڑیا تم ڈر گئی ہو، خواب میں تو جن بھوت آتے ہی رہتے ہیں۔ چلو شاباش، پانی پیو اور آیت الکرسی اور 4 گل پڑھ کر سو جاؤ۔ سائکا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، پھر چادر اس کے اوپر برابر کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ نیلم نے آنکھیں موند لیں، اب وہ کافی حد تک پرسکون تھی۔ ناز بتیجی و بت مرو، پھر وہی الفاظ کان کا پردہ پھاڑنے لگی۔ یہ کون سی زبان تھی؟ یہ کیا الفاظ تھے؟ کیا معنی تھے ان کے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ باقی کی پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ قاتل گناہ کر کے زمانے میں رہ گئے، ایک ہم تھے کہ اشک بہانے میں رہ گئے۔ پتھروں کا جواب دے سکتے تھے مگر ہم دل کے آئینے کو بچانے میں رہ گئے۔ تقریباً مہینہ ہو گیا سر ایگل اپنے سارے کام مکمل ذمہ داری اور بغیر ہیرا پھیری کے کر رہے، جبکہ چھوٹے صاحب نے ایک بار پیسہ چوری کا کہہ دیا اور دوسری بار پارٹی تک مال ہی نہیں پہنچا۔ یہ آخری چانس تھا چھوٹے صاحب کا، مگر پارٹی نے کہا ہے کہ جو مال اس نے ڈیلیور کیا ہے اس میں ہیروئن نہیں بلکہ چینی کا پاؤڈر ہے۔ اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ڈیک نے اسٹڈی میں موجود منہاج الزحاق سے کہا، جو اس طرابی انداز میں آپریٹر چیئر کو گھما رہا تھا۔ اس کی بات پر اپنے عمل کو ترک کیے اسٹڈی ٹیبل پہ بازو ٹکا دیے۔ چھوٹے صاحب کو موت کا مزہ چکھانا ہے اور کیا، ایماز نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ مال میں یہ تبدیلی کس نے کی۔ ڈیک کو منہاج سے اتنی سخت سزا کی امید نہیں تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ چھوٹے صاحب نے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ کہہ رہے؟ ایماز نے کڑے تیوروں سے گھوری دی۔ وہ شٹ اپ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ شام میں چھوٹے صاحب کی زندگی کا چراغ بجھاتا ہوں میں، مجھے نفرت ہے دھوکے سے، فریب سے۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوا، پھر اچانک چیئر سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ میز پر موجود شیشے کی سطح پر رسید کیا۔
وہ لمحہ ہی کتنا مذاق اڑاتا ہنستا ہوا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا گیا ہے، دھوکہ دے گیا ہے۔ منہاج الضحاک فریب کھا گیا۔ نفرت، شدید نفرت ہے مجھے اس جملے سے۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے دھوکہ دینے والوں سے، فریب کھانے والوں سے، مجھے نفرت ہے خود سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ہر شے زمین بوس کیے دے رہا تھا۔ سارے شو پیس، پین، مارکرز، کتابیں، شیلف، ہر چیز کو مار مار کر اپنا ہاتھ لہو لوہان کر چکا تھا۔ آخر میں اس کو پانی سے بھرا شیشے کا گلاس نظر آیا اور اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پورے زور سے توڑ دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا، کچھ قالین کے فرش پر گر گیا تو کچھ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ گلاس میں موجود پانی بھی چھلک کر قالین پر بہہ گیا تھا۔ ڈیک نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کئی بار ایماز کی یہ حالت دیکھ چکا تھا۔ یہ انسان تھا ہی نہیں، بھیڑیا، درندہ، کیا تھا یہ شخص جسے نہ خود سے محبت تھی نہ کسی اور سے، جسے بس دنیا تباہ کرنی تھی، جو دوسروں کی آہیں سننے کو خود بھی تڑپتا تھا، جو خود جل رہا تھا، دوسروں کو بھی جلا رہا تھا۔ میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ نہ جانے کیا ضد بند گئی تھی دونوں میں۔ نیلم دن رات چھت کے چکر کاٹتی، دیوار کے پار جھانکتی رہتی کہ شاید وہ دکھ جائے یا ایک جھلک کوئی پرچھائی، مگر وہ تو گدھے کی سر پر سینگ کی مثال کے مستاق منظر سے مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ خود انجان تھی کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ وہ اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ اسے کبھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑے تھے۔ وہ ہمیشہ سراہی جاتی تھی، تعریف ہمیشہ اس کی ہوتی۔ حسن پرستی کے اس دور میں وہ کسی بھی محفل کی بغیر کسی تگ و دو کے جان بن جاتی۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی ہوتی تو کبھی رشک، کبھی حسد ہوتا۔ مگر ٹائیگر وہ بہت مختلف تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ کم از کم اس کی 18 سالہ زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کے حسن کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اونچی آواز پر اسے سنا دی تھی۔ وہ جو اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر راہ چلتے لوگوں کی ذرا سی بات پہ ان کو جھاڑ کر دیتی تھی، اسے وہ کیسے چپ کر آ گیا تھا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے آگے جھکتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تفاخر اس کے اندر بچپن سے سر اٹھا چکا تھا، جس کی وجہ صرف حسین ہونا تھی۔ آج وہ مرکت کا موازنہ اس سے کرنے لگی، اور کچھ نہیں تو اسے یہ خصوصیت ضرور نظر آئی تھی کہ وہ سخت دل تھا، ورنہ بارش کے موسم میں جو پیغام اس کی آنکھیں اسے دے رہی تھیں وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیسے وہ اسے نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ دادو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پیپرز شروع ہونے والے ہیں، مجھے پڑھنے دیں۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ دادو نے اسے کھولنے کا کہا تو وہ بلا وجہ ہی چڑھ گئی۔ گڑیا دیکھنا ذرا کون ہے، میں آٹا گوندھ رہی ہوں، سائیکا کچن سے چلائی۔ ڈرائنگ روم میں نوٹس کھولے بیٹھی، نیلم پیر پٹختی دروازہ کھولنے چل دی۔ کون ہے؟ صبر نہیں ہے؟ توڑ تو دروازہ، جذباتی انسان۔ وہ تیز تیز بولتی بغیر پوچھے دروازہ کھول گئی۔ ہاں، کس کو جذباتی بول رہے ہیں ہم، فیلنگ لیس۔ ٹائیگر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر جہاں آنکھیں سیراب ہوئی تھیں وہیں شکوہ بھی زبان پر آ گیا۔ دادو سے بات کرنی تھی مجھے۔ وہ اس کی بات کو اکثر نظر انداز کر گیا۔ مجھ سے بات کر لیں، میں بھی دادو کی ہی پوتی ہوں۔ نیلم نے اس کا راستہ روک رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے شوخ لہجے پر دانت پیسے۔ راستہ چھوڑیں، وہ چڑھ کر بولا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ چیلنج کرنے لگی۔ ڈارک گرے شرٹ اور براؤن جینز میں موجود ٹائیگر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا دونوں میں۔ نیلم کی سانس رک گئی تھی، دروازے کے پٹ پر گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ آنکھیں مقابل کی سحر زدہ شخصیت کی اسیر ہوتی فریز ہو چکی تھیں۔ مقابل کی سرد نگاہیں اس کے سبز کانچ میں گڑ گئیں۔ میں اپنے راستے صاف کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر جا چکا تھا۔ پل بھر کا کھیل تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جتنا شرمندہ ہوتی اتنا کم تھا۔ حصار ٹوٹ گیا، وہ بے بس کھڑی تھی۔ وہ ہار گئی، وہ فاتح ٹھہرا۔ ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو میدان میں بھی نہیں اتری تھی کہ پہلے ہی ہار گئی، مات کھا گئی۔ وہ تو اس کے مقابل آتے ہی جذبات کی اس نگری میں پہنچ جاتی جہاں عقل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اچانک بھرا گیا، ہر چیز بے معنی لگنے لگی، بیزاریت طاری ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتی اوپر چلی گئی۔ بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر جانے کی وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ مجھ کو سمجھایا نہ کرو کہ اب تو ہو چکی مجھ کو، محبت مشورہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر کرتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب گھبراہٹ، خوف اور دہشت کے مارے اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ ایماز پلازا کی بیسمنٹ میں موت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دہشت تو اس جگہ کو دیکھ کر ہی طاری ہو جاتی تھی۔ اس پر منہاج الضحاک کا وہاں پر موجود ہونا، وہ بھی موت کی خبر کے ساتھ، ایسے میں تو بے موت بندہ مر جائے۔ میں نے تم سے صفائی مانگی، ایماز نے تیکھے تیور لیے کہا۔ چھوٹے صاحب سوجے منہ کے ساتھ بائیں کروٹ پر پڑا تھا۔ 2 دن کا بھوکا پیاسا، اس پر بار بار پریشر سے پانی چھوڑ دیا جاتا۔
وہ تو حقیقی معنوں میں عقل و خرد سے بیگانہ ہو رہا تھا، ہاتھ جوڑے بے بس پڑا تھا، ٹانگیں مڑ چکی تھیں، پیر اکڑے پڑے تھے۔ اگر کوئی انسان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اس کی زبان تک باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ ایک سنہری مائل بلب کی روشنی میں لکڑی کی کرسی پر وہ یونانی دیوتا سا وجیز شخص اس کی بات پر بے اختیار مسکرانے لگا۔ اتنا ہی ڈر تھا موت کا تو میری جان کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ ہاں؟ وہ شیرینی لہجے میں ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ڈنر کا مینیو پوچھ رہا ہو۔ پتہ ہے تمہیں مجھے کتنی نفرت ہے دھوکہ دینے والوں سے اور فریب کھانے والوں سے؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے بے بس وجود سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا، پھر اس کے پاس ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹکایا اور دوسرا کھڑا کیے بیٹھ گیا۔ چھوٹے صاحب کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سوج کر باہر کو ابل رہی تھیں۔ دیکھو میں نے فریب کھایا تو اس کی سزا خود کو دے دی، اس نے سفید پٹی باندھا ہاتھ آگے کرتے کہا۔ اب تمہاری سزا کی باری ہے۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا، اس نے پسٹل چھوٹے صاحب کی گردن میں گھسیڑ دی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، بہہ رہی تھیں، وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ مگر مقابل انسان ہوتا تو رحم کرتا، اس کے پاس دل ہوتا تو احساس جاگتا، اس نے معاف کرنا سیکھا ہوتا تو معاف کرتا۔ وہ درندگی کی انتہاؤں کو چھو گیا۔ پورا میگزین چھوٹے صاحب کے منہ میں ہی خالی کر دینے کے بعد بھی جب اس کو سکون نہ آیا تو اس کا چہرہ اپنے مضبوط بوٹ سے کچل دیا، سینے پر 2-3 بار اسی طرح بوٹ کی نوک ماری اور ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ گڑیا کب سے بلا رہی ہیں دادو نیچے، کیوں نہیں آ رہی؟ سائکہ نے اس کے ہاتھ سے ریاضی کی کتاب جھپٹ کر ہلکی سی برہمی سے پوچھا۔ آپ ہی ہمارے امتحان شروع ہونے والے ہیں، پلیز تنگ مت کریں، وہ بیزاری سے بولی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، آہل ایمن اور عیشا کو لے کر آیا ہے، تمہاری ہم عمر ہیں، جاؤ گپ شپ کرو، بھلا گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے؟ سائکہ نے اسے نیٹ کا کالا دوپٹہ تھمایا جس کے کناروں پر بہت سے رنگوں کی ملی جلی لیس لگی تھی، اشارہ اس کے نیچے آنے کی طرف تھا۔ آپ ہی، نیلم نے احتجاج کیا مگر وہ اسے کلائی سے تھامے نیچے لے آئی جہاں ڈرائنگ روم سے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ بھائی کو تو اب گاڑی بھی مل گئی ہے اور جلدی گھر بھی مل جائے گا۔ ریان بھائی کو بھی آہل بھائی نے کار لے کر دی ہے مگر کرولا نہیں، عیشا چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اللہ ترقی دے، برکت ڈالے۔ دادو نے پاس تخت پر بیٹھی عیشا کو ساتھ لپٹاتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گڑیاؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آہل جو ان کی باتوں پر پھیکے سے مسکرا رہا تھا، کالے رنگ کی شارٹ شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں بیزار سی نیلم کو دیکھ کر جیسے کھل اٹھا تھا، ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ مچلی تھی۔ ظاہر ہے میرا گھر ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے بیٹھنے کے لیے۔ اسے اس وقت خوش شکل آہل کی صورت دنیا کے تمام مردوں میں سب سے بری لگ رہی تھی۔ ارے گڑیا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ عیشا اور ایمن کے سامنے اسے کچھ سبکی محسوس ہوئی مگر پھر بھی بشاشت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں، دادو اور سائکہ کے سامنے نیلم سے یہ عزت افزائی اس کی کئی بار ہو چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو بلا وجہ غصہ کروں گی، وہ تب کر بولی۔ حسن کی تو بات ہی نرالی تھی، اس کی یہ بدتمیزی بھی آہل کو ادا ہی لگی۔ گڑیا دیکھو، آہل بھائی نے مجھے اور ایمن کو گولڈ کے ٹاپس لے کر دیے ہیں، تمہارے لیے بھی لائے ہیں۔ ایشو جو بچپن سے نیلم سے امپریس تھی، چھٹ اس کا موڈ ٹھیک کرنے لگی۔ ہائی کتنے اچھے ہیں، کیا ضرورت تھی اس نک چڑی پر اتنے پیسے اڑانے کی؟ دادو عیشا سے ٹاپس پکڑ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ جا پہلے چائے بنا لا، بہن کب کی لگی ہوئی ہے، مدد کر اس کی، بعد میں دیکھ لینا۔ دادو نے ٹاپس تخت پر پڑے اپنے ڈبے میں ڈال دیے۔ آہل اور باقی تینوں نے مسکراہٹ ضبط کی۔ نیلم نے تینوں کو گورا اور باہر نکل گئی۔ کیسا لگا گفٹ؟ سائکہ نے چائے بناتی نیلم سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے دانت پیس کر بہن کو گورا۔ اچھا چائے نکال کر لے جاؤ، میں سموسے لیے جا رہی ہوں۔ سائکہ مسکراہٹ دباتی کچن سے نکل گئی۔ اس کے نکلتی آہل نے دبے پیر کچن میں قدم رکھا۔ کالا سوٹ بھی کسی کسی پہ جچتا ہے اور جس پہ جچتا ہے واللہ کمال جچتا ہے۔ شعر پڑھنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیے کو ہاتھ میں پکڑا پین لرز کر رہ گیا۔ آپ اندر جائیں، ہم چائے لا رہے ہیں۔ پورے جسم کا خون اب اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ ہم تو آپ کی مدد کو آئے ہیں، آہل شریر لہجے میں کہتا چند قدم آگے بڑھا۔ آہل بھائی، ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیں، وہ ناگواری سے بولی۔ آپ تو جو رنگ پہن لیں لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ آہل پٹڑی سے اتر چکا تھا، ضبط کے باوجود بھی اس کی رنگت دمکنے لگی۔ وہ پزل ہو رہی تھی اس کے فسوں خیز لہجے سے۔ نیلم چائے لے آ، دادو کی آواز آنے پر آہل باہر نکل گیا۔ اس نے سکا سانس لیا۔ بدتمیز جاہل انسان، جتنی مرضی سنا دیں اسے مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، نیلم نے کلس کر سوچا۔ وہ میٹرک کے بعد سے ہی آہل کی توجہ اپنی جانب محسوس کر چکی تھی۔ بات ہمیشہ چائے سے شروع ہوتی، اب تو نیلم کو عادت ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا اس سے ہی چائے بنوا کر پیتا، پھر نیلم کی کمزوریاں مثلاً چھپکلی، لال بیگ اور دیگر کیڑے مکوڑے لا کر اسے ڈراتا اور بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ دوسری جانب نیلم کے لیے آہل ایک عام سا انسان تھا۔ اس کی نظر میں آہل کے اندر کوئی بھی ایسی خصوصیت نہیں تھی جو وہ اپنے ہم سفر، ہمدم اور ہمراہی میں دیکھنا چاہتی تھی۔
اس کے ذہن میں مرد لفظ سے ہی ایک مضبوط اور طاقتور شے کا خاکہ بننے لگ جاتا۔ مرد مطلب نڈر، بے خوف۔ آہل نے اس کی سوچ کو سائیکہ کے ذریعے جانتے ہوئے آرمی میں شمولیت کا سوچا، مگر وہاں سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تبھی وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا، لیکن وہ کمزور اور بزدل تھا اور اسے ایسا ہی رہنا تھا۔ عادت بدل جائے، فطرت نہیں بدلتی۔ سرسبز لان میں ہر طرف پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں، ہوا کے دوش پر لہراتے پھول فضا میں خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ملازم کی رہنمائی میں وہ پلازا کے اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کتنی منزلیں تھیں اس پلازا کی، نظر اٹھا کر دیکھنے پر اس کے گر جانے کا خوف آنے لگتا۔ زیادہ تر دروازے کھڑکیوں پر شیشے کی سلائڈز لگی تھیں۔ راہداری کے بعد لفٹ سے وہ تیسری منزل پر پہنچے، جہاں کوریڈور سے گزرنے پر ایک کشادہ ڈرائنگ روم تھا۔ سامنے ہی منہاج الضحاک ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر ٹکائے انگلیوں کو ہلاتا کچھ گنگنا رہا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود ہی سن پاتا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے ہر انداز سے مغروریت کا ثبوت ملتا تھا۔ پاس کھڑے ڈیک نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ویلکم، موسٹ ویلکم اے ایس پی آہل اسرار، ایماز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کار پسند آئی تمہیں؟ اس نے یوں دریافت کیا جیسے چھوٹے بھائی کو سالگرہ کا تحفہ دیا ہو۔ جی، آہل نے ادب سے کہا۔ دیٹس گڈ، کم اینڈ سٹ ہیئر۔ اس نے آہل کو اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری زیادہ تر ڈیلنگ بلوچستان میں موجود تاجروں سے ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر سعودیہ کے ہیں۔ وہ مال سعودیہ تک کیسے لے کر جاتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر کراچی سے بلوچستان تک سارا اسلحہ کس طرح پہنچانا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ایماز ہلکا سا آگے کو جھکتا ہوا بولا۔ جی، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا، آہل جلدی سے بولا۔ منہاج نے نفی میں سر ہلاتے انگلی سے بھی اشارہ کیا، پھر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا بولا۔ ممکن ہی نہیں، ہر ناممکن مدد بھی کرنا ہوگی تمہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا، آہل کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ ہائی وے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ڈیک تمہیں ٹرک دکھا دے گا، نمبر پلیٹس لگی ہیں ان پر، 3 ٹرک ہیں، نمبر نوٹ کر لو۔ ہائی وے سے یہ ٹرک بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جانے چاہیے، بغیر چیکنگ کے، اوکے؟ منہاج نے سوالیہ پوچھا، بے لچک انداز تھا اس کا۔ جی، آپ کا کام ہو جائے گا، آہل نے بمشکل تمام جملہ مکمل کیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، ایماز مسکراتی ہوئے کہہ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور کوٹ کا بٹن بند کرتا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈیک آہل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا اندر آیا۔ ڈیک نے جوس کا ایک گلاس آہل کو پکڑایا اور ایک ریڈ وائن کا گلاس اپنے لیے بھرنے لگا۔ 1 ہفتہ تمہارے پاس، کوئی ترکیب ڈھونڈو یہ کام کرنے کی۔ اس کا معاوضہ کیا ہوگا یہ اندازہ تو تمہیں ہو چکا ہوگا۔ ڈیک نے لفظوں کا جال بننا شروع کیا۔ آہل آہستہ آہستہ اس جال میں پھنسنے لگا تھا۔ کلاس روم کا دروازہ بند تھا، پروجیکٹر آن تھا اور لائٹس آف۔ 40 سالہ ایک شخص جو ٹیچر معلوم ہوتا تھا، وائٹ بورڈ پر بلو مارکر سے سلائڈ پر موجود پوائنٹس کو واضح کر رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک کی آواز نے ماحول میں خلل پیدا کیا۔ وہ ریاضی کے استاد تھے، ان کی کلاس میں موجود ٹیچر کو جانے کیا کہا تھا کہ وہ حیران ہوتے ان کے ساتھ ہی چل پڑے۔ اتنے حیران تھے وہ کہ کلاس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا۔ پورے سینٹر میں کھلچل سی مچ گئی تھی۔ تبھی ایک لڑکی پھولی سانس کے ساتھ بھاگتی ہوئی تیسرے ڈیسک پر موجود نیلم کے پاس آئی۔ وہ نیلم، تم یہاں بیٹھی ہو اور باہر تمہارے دونوں بوائے فرینڈس آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ آدھی اکیڈمی جمع ہو گئی ہے نیچے سڑک پر، ایڈمنسٹریٹر کے روکنے پر بھی نہیں رک رہے۔ اب تم ہی جا کر روکو انہیں، تمہارے علاوہ کس کی سنیں گے؟ وہ لڑکی تیز تیز بول رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گلے میں بفرز فٹ کر رکھے ہوں۔ کلاس میں موجود لڑکے لڑکیاں حیران شکل یہ نیلم کو دیکھنے لگے۔ سب لڑکے اپنی نشستیں چھوڑ کر نیچے تماشا دیکھنے جا پہنچے۔ جبکہ لڑکیاں آپس میں خسر پھسر کرنے لگیں۔ نیلم کے حواس تھوڑے ٹھکانے پر پہنچے تو وہ جلدی سے اٹھی۔ ہڑبڑاہٹ میں نوٹ بک پینسل نیچے گر گئی، مگر وہ 2nd فلور سے چند ساتوں میں ہی گراؤنڈ فلور تک پہنچ چکی تھی۔ گیٹ کے سامنے اسٹوڈنٹس کا ہجوم لگا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر سر عین الحق بھی وہیں کھڑے تھے، چہرے پر حد درجے سنجیدگی طاری کر رکھی تھی۔ رینجرز کے آتے دونوں لڑکے جو گتھم گتھا ہوئے پڑے تھے ایک دم سے الگ ہو گئے۔ اب ان کے چہرے نیلم کو نظر آئے۔ وہ دونوں اس کے کلاس فیلوز تھے۔ ان کا کلاس کے دوران گھورنا، راستے میں پیچھا کرنا اور 2-3 رانگ نمبرز نیلم کو سب یاد آنے لگا، مگر یہ سب وہ بہت پہلے سے برداشت کر چکی تھی، اس لیے اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور اب خمیازہ بھگت رہی تھی۔ سرائے نے کھا جانے والی نظروں سے گیٹ کے درمیان میں کھڑی نیلم کو دیکھا اور پھر ریسیپشن پر مسائلہ کے پاس آئے۔ مسائلہ 2nd ایئر سیکشن A کی نیلم ابرار کے فادر کا نمبر بتائیں مجھے۔ پاس کھڑی نیلم نے تھوک نکلا۔ سر، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ مسائلہ نے کمپیوٹر پر ڈیٹا سرچ کیا اور نمبر بتانے لگی۔ نیلم کے آنسو بھی اختیار ہونے لگے۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس کی ایکسٹرا کرتی نظروں سے اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جی ابرار صاحب، کیا آپ اس وقت اپنی صاحبزادی کو اکیڈمی سے لینے آ سکتے ہیں؟ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ سرائے نے کان سے فون ہٹاتے نیلم کو دیکھا۔ آپ آفس میں جا کر بیٹھیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد ابرار صاحب آفس روم میں داخل ہوئے، جہاں صرف نیلم بیٹھی تھی۔ ان کے پیچھے ہی سرعین بھی روم میں داخل ہوئے۔
پورا قصہ سنانے کے بعد وہ نیلم کو دیکھتے کہنے لگے، ہمارا معاشرے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اس کا علم ایک استاد سے زیادہ کس کو ہوگا؟ آپ لیکچرر ہیں، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہر جگہ کا ماحول جانتے ہیں۔ اپنی بیٹی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ لگانے میں دیر تو نہیں لگی ہوگی کہ اس کا یوں باہر نکلنا آپ کو کتنے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ پھر بھی آپ نے لاپرواہی دکھائی۔ اب اگر میں ان 2 اسٹوڈنٹس کو اکیڈمی سے نکالوں گا تو وجہ پورے محلے میں اشتہار کی طرح لگ جائے گی، ایسے میں آپ کی بیٹی کا ہی نام آئے گا۔ اب آپ بتائیں اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے؟ ابرار صاحب کی کشادہ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، چہرے سے سرخی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے آتشی رنگ کے اسکارف اور ٹراؤزر کے ساتھ دھانی رنگ کی قمیض پہنے، شفون کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے اپنی بے تحاشا خوبصورت بیٹی کو دیکھا۔ کتنا منع کیا تھا اماں نے کہ مت داخلہ کر اس کا اکیڈمی میں، مگر انہیں بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا شوق تھا، اب نہ جانے کیوں پچھتا رہے تھے۔ نیلم کل سے اکیڈمی نہیں آئے گی، آپ ان 2 لڑکوں کو مت نکالیں اور اگر ہو سکے تو اس بات کو یہیں دبا دیں۔ ابرار صاحب نے التجائیہ کہا، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، بات اکیڈمی سے باہر نہیں جائے گی۔ سرین کی تسلی کھوکھلی تھی، یہ تو وہ خود بھی جانتے تھے۔ وہ اور انس ڈبے اٹھا کر وین میں بھر رہے تھے جب اس نے چھوٹی سی مہران سے روتی ہوئی نیلم کو نکلتے اور پھر اندر گم ہوتے دیکھا۔ اس کے پیچھے ابرار صاحب بھی نکلے تھے، گیٹ کھول کر گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے لگے۔ السلام علیکم۔ ٹائیگر اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس چلا آیا۔ وعلیکم السلام۔ ابرار صاحب مروتاً مسکرائے۔ کوئی پریشانی ہے انکل؟ ٹائیگر کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکے۔ نہیں بیٹا، وہ اس کا کندھا تھپ کے بولے اور پھر گاڑی اندر داخل کرنے لگے۔ ٹائیگر کچھ تذبذب کا شکار دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، مگر میری یہاں سنتا کون ہے؟ 18 کی ہونے لگی ہے، رخصت کر اسے، کسی دن اس کی یہ صورت ہمیں رسوا کر کے ہی چھوڑے گی۔ اسی دن کا ڈر تھا، اسی بدنامی جگ ہنسائی سے ڈرتے تجھے کہا تھا کہ کر دے ہاں اس کی تائی کو۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو ماشاءاللہ اہل اچھا کما رہا ہے، گاڑی لے لی ہے، پلاٹ لے چکا ہے، گھر بھی بن جائے گا۔ بس بہت سن لی میں نے تیری، اب اور نہیں، بس میں اسرار کو کل ہی ہاں کر رہی ہوں، اسی اتوار منگنی کر دیں گے۔ دادو تو پوری بات سننے سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ نیلم سائیکہ کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابرار صاحب ایک کرسی پر دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے پریشان سے بیٹھے تھے۔ ہم نے کوئی شادی وادی، نیلم رونے کے درمیان بولی۔ چپ کر تو اور جا بن ہٹ گے، اس لیے بولتی تھی چادر لے کر نکلا کر، مت جا اکیڈمی، مگر نہیں، اب جو میں کہوں گی وہی تم باپ بیٹی کرو گے، اور اگر اتنی بری لگتی ہو تو چلی جاؤں گی اپنے بڑے بیٹے کے گھر۔ دادو تیش میں آ چکی تھی۔ اماں آپ تو ایسا مت کہیں، ابرار صاحب ملتجی انداز میں گویا ہوئے۔ مجھ سے عالیہ، آہل کی ماں اور اسرار دونوں کہہ چکے ہیں، مگر تب تمہیں ان کے مالی حالات پر اعتراض تھا، مگر اب جب وہ اعتراض ختم ہو چکا ہے تو ہاں کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ دادو نے ٹھوس لہجہ اپنایا۔ ہم نہیں کریں گے آہل بھائی سے شادی اور اکیڈمی بھی جائیں گے، ہماری پریلیمز ہونے والے ہیں، اس کے بعد فائنلز ہیں، اور جب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو ہم کیوں منہ چھپائیں؟ اچھی شکل و صورت کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کی سزا آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں۔ تنگ آ چکے ہیں ہم، اگر ہم خوبصورت ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں قید کر دیا جائے، کوئی ہماری شکل نہ دیکھے؟ اس سے اچھا تیزاب ڈال دیں ہمارے چہرے پر، اس کی خوبصورتی ختم ہوگی، تبھی ہم کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے۔ وہ بے دردی سے آنسو پونچھتی ایک ہی سانس میں کہہ گئی، پھر اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے روم میں چل دی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، مگر ان سبز گہری جھیل سی آنکھوں کے سوجے کنارے بھی بلا کی پرکشش لگ رہے تھے۔ اسے نفرت ہونے لگی اپنے حسین چہرے سے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے روک ٹوک کا شکار رہی تھی۔ وہ نیشنل ہائی ویز کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ سامنے ہی اسٹڈی ٹیبل پر 2 نیلے رنگ کی فائلز تھیں، جن میں نیشنل ہائی وے N25 کراچی گوادر اور N10 کراچی چمن کی ڈیٹیلز تھیں، اور ساتھ ہی ان ہائی ویز پر موجود پولیس ڈیوٹیز کی بھی ڈیٹیل تھیں۔ وہ ان اماک سے ان کو اسٹڈی کر رہا تھا جب عالیہ بیگم اندر آئیں۔ چائے کا مگ ہاتھ میں اٹھائے وہ اس کے پاس ہی چلی آئی تھیں۔ آہل بیٹا بس کرو، 12 بج گئے ہیں اور تم ہو کے آرام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شاباش، بند کرو اسے، باقی کا کام کل کر لینا۔ نہیں امی، ابھی بہت کام پڑا ہے۔ آپ بتائیں خیریت سے آئی ہیں؟ اس نے چائے کا مگ پکڑتے کہا۔ ہاں خیریت ہے، اور ایک اچھی خبر کے ساتھ آئی ہوں، وہ مسکراتی ہوئی کہتی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئیں۔ آہل لیپ ٹاپ تھوڑا بینڈ کر کے کرسی گھما کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی خبر؟ چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ تمہاری دادوں نے نیلم کے لیے ہاں کر دی ہے، وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھیں۔ سچی؟ آہل مگ ٹیبل پہ رکھتے ان کا ہاتھ دباتے بولا۔ ہاں بھائی، ایک دم سچ، اور منع کرنے کا جو جواز ان کے پاس تھا وہ تو تمہاری محنت اور لگن نے ختم کر دیا، اور کیا چاہیے ان کو؟ وہ آہل کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے بولی۔ پھر کب جا رہے ہیں ہم؟ وہ بے صبرا ہوا۔ کل ہی چلتے ہیں، تمہارے بابا بھی کل فارغ ہیں، اور نیک کام میں دیری کیوں؟ انہوں نے اس کی تھوڑی پکڑتے پیار سے کہا۔ شکریہ امی، آپ بہت اچھی ہیں، وہ بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگا کہہ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ انہیں نیلم بہو کے روپ میں نہیں پسند، مگر صرف اس کی خاطر وہ مان گئی تھیں۔ آپ ہی ہمیں نہیں کرنی آہل بھائی سے شادی، ہم بتا رہے، ہم سب کے سامنے منع کر دیں گے، پھر ہمیں مت کہیے گا کہ ہم نے بابا کی انسلٹ کرائی ہے۔
وہ سفید اور گلابی رنگ کی گھیردار فراک کو اٹھا کر دور پھینک چکی تھی۔ سائیکہ اسے تیار ہونے کا کہنے آئی تھی۔ دادو کا خیال تھا کہ آج ہی منگنی کی تاریخ رکھ دیں اور خاندان بھر میں بات پھیلا دیں، تاکہ جو بقیہ رشتہ دار امید لگا کر بیٹھے ہیں سب کو ایک ہی بار میں جواب مل جائے۔ گڑیا ضد نہ کرو، تیار ہو جاؤ، تایا لوگ آنے ہی والے ہوں گے، اور دیکھو ایسا کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ دادو کی ضد سے تو آگاہ ہو نا تم۔ سائیکہ نے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے روتی نیلم کے بال سہلائے۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہی ہیں دادو ہمیں؟ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، لیکچرر بننا چاہتے ہیں۔ تو منع کس نے کیا ہے تجھے؟ چلی جانا یونیورسٹی بھی، مگر شادی کے بعد آہل کی اجازت سے۔ دادو نہ جانے کب کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں دادو، ہمارا مذہب بھی لڑکی کی رضامندی کا حکم دیتا ہے، پھر آپ؟ وہ جو چیخ کر بول رہی تھی ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی، دادو کی اس سے بھی تیز دار آواز میں بات کاٹنے پر خاموش ہو گئی۔ مجھے مذہب دین مت سکھا، 5 نمازیں پڑھتے موت پڑتی اور مجھے بتا رہی ہے اسلام اور دین؟ اٹھ اور کپڑے بدل کر نیچے آ، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو 12ویں کی امتحان بھی نہیں دینے دوں گی۔ ابھی صرف اکیڈمی چھڑوائی ہے، کالج نہیں۔ ان کی دھمکی پر نیلم صدمے سے چور ہو کر رہ گئی۔ ابرار صاحب بھی اب کی بار اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آہل کا رشتہ ان کی نظر میں ایک اچھا رشتہ تھا، پھر بھائی کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا، اس لیے وہ خاموش تھے، بلکہ اگر خوش تھے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دونوں بہنیں اور ماں پچھلی نشستوں پر براجمان جلدی سے باہر نکلیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آہل کے ساتھ بیٹھے اسرار صاحب بھی کار سے نکل چکے تھے۔ وہ کار ریورس کرتا مناسب جگہ کھڑی کرنے لگا تھا، کیونکہ گیراج بہت چھوٹا تھا، جب اچانک کار پیچھے کھڑی بائک سے ٹکرا گئی۔ بائک سڑک پر گر چکی تھی جب آہل فٹافٹ باہر نکلا۔ آر یو بلائنڈ مین؟ ٹائیگر نے بائک کھڑے کرتے غضبناک لہجے میں کہا۔ بلیک جینز اور جیکٹ کے ساتھ سرمئی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ فولڈڈ سلیوز اور فوجی کٹ سٹائل کے بال جو آگے سے کچھ ماتھے پر گر رہے تھے، آہل کو وہ بے حد ڈیشنگ دکھا۔ ریئلی سوری فار دیٹ مین، آہل نے معذرت خوانا لہجہ اپنایا۔ آہل اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ارے ٹائیگر تم؟ وہ آہل کو بلانے آئے تھے، جب ٹائیگر کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو تعارف کروانے لگے۔ یہ آہل ہے، میرا بھتیجا اور ہونے والا داماد ہے۔ آہل کی تو اس تعارف پر بانچیں چر گئیں، زور سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ ٹائیگر کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ یہ ٹائیگر ہے، ہمارے نئے کرایہ دار، ماشاءاللہ بہت ہی فرمانبردار بچہ ہے۔ انہوں نے ٹائیگر کا کندھا تھپ تھپایا۔ ٹائیگر؟ آہل کو نام کچھ عجیب سا لگا۔ روحان عاکف، ٹائیگر نے مسافے کے لیے بڑا ہاتھ تھامتے کہا۔ اچھا سوری یار، بائک کے لیے، آہل نے کان کھجاتے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ٹائیگر نے آہل سے کہتے ابرار صاحب کی طرف رخ کیا۔ اچھا انکل چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو تکلف مت کیجیے گا۔ نہیں تکلف کیسا، کوئی کام ہوا تو تمہیں سب سے پہلے یاد کروں گا۔ ٹائیگر مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ اوہ مائی گاڈ نیلم، تم تو کوئی پری لگ رہی ہو، ایمن نے پنک اور وائٹ فراک میں کھلے بالوں کو کنگھی کرتی نیلم کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارے بالوں کا میں کوئی ہیئر سٹائل بناؤں؟ عیشا نے پوچھا۔ نو تھینکس، وہ برا سمو بنا کر بولتی اپنے شہد رنگ سلکی بالوں کی پونی بنانے لگی، مگر بال کمر سے بھی نیچے تک جا رہے تھے، نیلم سے سنبھالنا مشکل ہو گئے۔ آپی آپی، وہ چڑچڑی سی ہوتی سائیکہ کو آوازیں دے رہی تھی، جو شاید کچن میں مصروف ہونے کی بنا پر سن نہیں پا رہی تھی۔ اف نیلم، دو میں بنا دیتی ہوں۔ عیشا ڈریسنگ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے ہیئر برش تھام کر بولی۔ جب منع کر دیا ہم نے کہ نہیں بنوانے تم سے بال، تو کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ بدتمیزی سے کہتے اس کے ہاتھ سے برش لے چکی تھی۔ ابھی نہ صحیح، مستقبل میں شاید تمہیں یہ کام ہم سے ہی کروانا پڑے۔ اب آہل بھائی تو تمہارے بال بنانے سے رہے۔ ہاں ہاں ہاں، ایمن کے کہنے پر نیلم کی تیوری چڑھ گئی۔ ہمارے ہاتھ نہیں ٹوٹے جو تمہارے بھائی سے بال بنوائیں گے۔ گڑیا بری بات کیوں بلا وجہ غصہ ہو رہی ہو؟ سائیکہ نے خفگی سے کہا۔ ہاتھ میں موجود ٹرے ایمن نے تھامتے اس میں سے ایک گلاس خود لیا اور دوسرا بہن کو دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہمارا تبھی، وہ برش پٹخ کر بولی۔ لاؤ، سائیکہ نے برش تھاما اور چند منٹوں میں ہی شہد رنگ بالوں کا خوبصورت سا سٹائل بنا دیا۔ چھوٹی سی نوز پن اس پہ بہت اٹھ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو دادوں نے اس کی بلائیں لیں، نظر اتاری۔ ہمیشہ دور سے ہی سلام کا جواب دینے والی تائی اسے ساتھ چپکائے بیٹھی رہیں۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس آہل بھی کافی شاندار دکھ رہا تھا۔ بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی حربے آزماتا نیلم کو زہر لگ رہا تھا۔ گھر کی ہی بات تھی، کوئی روک ٹوک نہ تھی، سب نے اکٹھے کھانا کھایا اور 3 دن بعد اتوار کو منگنی کی تاریخ رکھی گئی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، مجھے میٹھا کروانا چاہیے اور یہاں امی ہی سب کیے جا رہی ہیں۔ نکاح نامے پر بھی انہی سے سائن کروا لینا۔ آہل نے سائیکہ کے کان میں سرگوشی کی۔ دادو سے کہتی ہوں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیں، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ ارے کیا سالی صاحبہ، جب یہ کام خود آپ کر سکتی ہیں تو پھر دادو کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے مذاق کر رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شکل دیکھو، دادو کے نام پر ہی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔
اب ایسی بھی بات نہیں، کر دو نا یہ کام پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ چلو کر دوں گی، کیا یاد کرو گے، اتنی سخی دل سالی ملی ہے، وہ ہنستی۔ آہل ماں اور دادی کے درمیان منہ پھلائے بیٹھی نیلم کو دیکھ رہا تھا، نظر تھی کہ ہٹ کا نام نہیں لے رہی تھی، اور دل تھا کہ بے اختیاری ہوتا جا رہا تھا۔ جان بن گئی تھی یہ لڑکی آہل اسرار کی۔ ایک دو پنس انف تھیں، آپ انہیں دنیا جہان کی پنیں ہمارے ہی سر پر لگانی تھیں۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہیئر پنس اتار رہی تھی جب ڈریسنگ مرر میں اپنے پیچھے آہل کا عکس ابھرتا نظر آیا۔ نیلم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ شرارت آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ آپ ہمارے کمرے سے جاتے ہیں کہ ہم دادو کو بلائیں؟ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتی اور حسین لگی تھی۔ ہمارا کمرہ بھی بولتی ہیں اور جانے کو بھی کہتی ہیں، اٹس ناٹ فیئر۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے ٹک گیا۔ ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ نیلم اس کی طرف سے مایوس ہو کر جانے کو مڑی تھی جب وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میں تو گڑیا کا منہ میٹھا کروانے آیا تھا۔ آہل نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑ رکھا تھا، اس میں سے ایک گلاب جامن نکال کر نیلم کے سرخی مائل ہونٹوں کی جانب بڑھایا۔ ہماری زندگی برباد کر کے اس میں زہر گھول کر آپ ہمارا منہ میٹھا کروانے آئے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی، گلاب جامن کہیں دور ہی جا گرا تھا۔ آہل کا چہرہ شدت ضبط سے جل اٹھا تھا۔ کس زہر کی بات کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے دادو نے ہماری اکیڈمی ختم کروا دی اور اب یونیورسٹی سے بھی منع کر دیا۔ ہمارا لیکچرر بننے کا خواب صرف آپ کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، یہ اس کی عادت تھی، مزاج کے خلاف بات پر چیخنا اور روتے ہوئے بات کرنا۔ اسٹاپ کرائنگ، آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو گڑیا، مجھے نہیں پتا دادو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، نہ ہی اس بارے میں میری ان سے کوئی بات ہوئی ہے، مگر میں پرومس کرتا ہوں خود ایڈمیشن کرواؤں گا تمہارا یونی میں، جس میں تم کہو گی۔ بس خوش؟ وہ اس کے پاس نیچے گھٹنے موڑ کر بیٹھا تھا۔ اور اکیڈمی؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ اکیڈمی نہیں گڑیا، وہاں وہ لڑکے تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ بچے نہیں ہیں ہم، جو کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جائے اور ہم دیکھتے رہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بھڑکتے ہوئے بولی۔ اچھا غصہ تو نہ ہو، میں دادو سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ وہ بہلانے لگا۔ ٹائم از اوور ناؤ۔ سائقہ کی آواز پر آہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلم نے آنسو صاف کیے۔ اللہ، میری بہن کو رلا دیا تم نے، ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ سائقہ نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ہمارے ایسی جرت کہاں، آہل نے ہنس کر کہا۔ سائقہ اور وہ باتوں میں مگن کمرے سے نکل گئی۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا چیز تھی جو اسے رلا رہی تھی، اندر ہی اندر کھا رہی تھی، کھوکھلا کر رہی تھی؟ آنکھوں میں پھر مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ دونوں گھٹنوں کو بازوں کے حصار میں لیے ان پر سر رکھے ہچکیوں سے گریہ وزاری میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تو احساس ہوا تھا محبت کا، ابھی تو جذبوں کی شاخ سے محبت کی کومپل پھوٹی تھی، ابھی تو آسمان پر بکھرے تارے سہانے لگے تھے، ابھی تو گیت گنگنائے تھے، ابھی تو ساز چھڑے تھے، ابھی تو کلیاں کھلی تھیں کہ آسمان سیاہ ہو گیا۔ گیتوں کی جگہ نوحوں نے لے لی تھی، ساز میں غم کی نمی گھلنے لگی تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا شروع ہونے سے پہلے۔ بڑی سی میز کے اوپر بالکل درمیان میں بلب لگا تھا اور اس کے وسط میں سفید رنگ کا چارٹ پڑا تھا جس کے اوپر پینسل سے کسی راستے کی اسکیچنگ کی ہوئی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا جب انس اندر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا اور وہ منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ یہ لو، انس نے ڈبہ اس کے آگے کیا۔ کیا ہے؟ ٹائیگر نے ڈبے میں جھانکے بغیر پوچھا۔ وہ اب تک ہاتھ میں پکڑی پینسل سے چارٹ پر نشان لگا رہا تھا۔ مٹھائی ہے، ابرار انکل دے کر گئے ہیں، ان کی دختر کی بات پکی ہو گئی ہے اور اتوار کو منگنی ہے۔ انس اس کے برابر والے اسٹول پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانا اتنا میٹھا، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا۔ کھا لے، ڈائن کی نہیں بڑی والی کی ہوئی ہے، ابھی تو وہ چھوٹی ہے بہت، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً ٹائیگر نے سرد نظروں سے اسے گھورا، پینسل بھی ہاتھ میں ہی موڑ دی۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں، آئی سمجھ؟ ٹائیگر کے غصہ ہونے پر انس کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یار میں تو بس مذاق ہی کر رہا تھا، ظاہر ہے بڑی بیٹی کی منگنی ہوئی ہوگی، چھوٹی والی تو ابھی بہت کم عمر ہے، انس نے فضول وضاحت دی۔ بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، میری طرف سے جہنم میں جائیں دونوں۔ یہاں ہماری زندگیوں کا سوال ہے اور تمہیں فضول بحث سوچ رہی ہے۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر اب پھر سے ایک چارٹ کھول چکا تھا، اس پر بھی پہلے سے ملتے جلتے کچھ نقش و نگار بنے تھے۔ زیادہ ہی ہو گیا، اتنی اچھی لڑکی ہے مگر پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے، انس نے برا سمو بناتے کہا۔ ٹائیگر نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ چارٹ پر جھک کر آہستہ سے بولا، تو تم یہ بات اسے کیوں نہیں سمجھا دیتے؟ سمجھا دوں گا، اگر عقل ہوئی تو جلد سمجھ جائے گی۔ انس نے ایک اور گلاب جامن منہ میں رکھا۔ عورت ذات میں عقل اور حسن کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹائیگر نے تبصرہ کیا۔ تمہاری فضول سوچ ہے اور کچھ نہیں، انس بڑبڑاتے ہوئے ڈبہ لے کر باہر چلا گیا۔
سیکنڈ گزرے، منٹ گزرے، گھنٹے گزرے، پھر دن، یہاں تک کہ اتوار کا دن بھی آ پہنچا۔ رونق تو اتنی نہ تھی، صرف اسرار صاحب کا گھرانہ اور 2 رشتہ دار فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ نیلم کو سجا سمرا کر نیچے ہال میں لے جایا گیا، جہاں منگنی کی فنکشن کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ عالیہ بیگم نے انگوٹھی نکالی اور نیلم کو ہاتھ دینے کا اشارہ کیا، مگر وہ چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو گود میں چھپانے لگی۔ وہ حیران سی ہوتی سب کو دیکھنے لگی۔ جب دادو کے اشارے پر سائیکا آگے بڑھی اور ہاتھ تھامنے لگی۔ نیلم زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، نین کٹورے بھی چھلکنے کو بےتاب ہونے لگے، گہری آنکھوں میں آنسو کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ سائیکا کی تنبیہ کرتی نظروں پر اس نے بے دردی سے لب کاٹتے ہوئے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ جو ہر بات ضد کر کے منوا لیتی تھی، آج ہار گئی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، سب اسے چھوٹا اور نہ سمجھ جان کر اس کی رضا کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، مگر وہ تو نہ جانے دل میں اس رشتے سے فرار کے لیے کیا کیا منصوبے بنا چکی تھی۔ انگوٹھی پہنا دی گئی، ہال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ نیلم کے سر پر گویا ہتھوڑے برس رہے تھے۔ وہ بے بسی سے بیٹھی مسکراتے سرشار سے آہل کو اپنی جانب تکتا دیکھتی رہی۔ پھر وہ زیادہ دیر مہمانوں میں نہیں بیٹھ سکی۔ سائیکا نے بھی اسے لے جانا بہتر ہی سمجھا تھا۔ کتنی اچھی تھی عشق کی ابتدا عباس، مگر اس کی انتہا سے اللہ بچائے۔ او سائیکا، گلی میں کسی بچے کو بول ساتھ والے گھر سے ٹائیگر یا انس کو بلا دیں، تیرے ابا تو جانے کب آئیں، میرا ڈرامہ نکلے جا رہا ہے۔ دادو تخت پر بیٹھی اونچی آواز میں بولی۔ اچھا دادو، کہتی ہوں۔ سائیکا نے جلدی سے برتن وہیں چھوڑے اور باہر گیٹ تک آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر دروازے سے اندر آیا۔ سائیکا کو گیراج میں کھڑے دیکھا تو پوچھنے لگا، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، وہ ذرا چھت پر جا کر کیبل کی تار تو ٹھیک کر دیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی چینل صحیح نہیں آ رہا۔ ٹائیگر بیٹا، دادو کی آواز پر سائیکا نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جی دادو۔ وہ ڈرائنگ روم کے سرے پہ کھڑا دادو کو تخت پر براجمان دے کر بولا۔ ارے بیٹا، کیبل کو دیکھو کیا ہو گیا ہے، دادو نے ہاتھ ہلاتے نخوت سے کہا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ٹائیگر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لوں گا، سائیکا کو اپنے پیچھے چھت پر آتا دیکھ کر اس نے کہا۔ سائیکا سر ہلاتی دوبارہ کچن میں چل دی۔ نیلم نے ٹائیگر کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا اور پھر سائیکا کو اکیلے واپس جاتے۔ دل پہلے ہی بھرا پڑا تھا، اب چونکہ مجرم بھی سامنے تھا اور کچھ قدموں کی دوری پر، تو وہ دیر کیوں کرتی؟ تبھی جلدی سے اپنے روم کا دروازہ بند کر کے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ شاید بچپن سے ہی اتنی جذباتی تھی، ضدی تھی، بات کو چٹکیوں میں اڑا دینے والی، مگر اب دل پہ لگی تھی تو چٹکی میں بات اڑ ہی نہیں رہی تھی۔ ٹائیگر سٹول پر کھڑا کیبل کی تاروں سے کشتیاں کرنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ جھاڑتا سٹول سے نیچے چھلانگ مار چکا تھا، مگر جو ہی نظر نیلم کی جانے پڑی، چند پل کو جیسے ٹھہر گیا۔ وہ حد درجہ غمگین لگ رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ پاس سے ہو کر گزر جانا چاہتا تھا جب وہ راستے میں حائل ہو گئی۔ ٹائیگر نے دانت پیس لیے، ساتھ ہی چہرہ بھی موڑ لیا۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صورت جس کے حسن کے دیوانے اسے جینے نہیں دیتے تھے، وہی حسن اس کے پاس چل کر آتا تھا اور وہ نگاہ غلط تک نہ ڈالتا۔ بہت خوش ہیں نا آپ اس انگوٹھی کو ہمارے ہاتھ میں دیکھ کر؟ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، جس میں سونے کی انگوٹھی اپنی فتح پر مطمئن تھی۔ ٹائیگر کو حیرت ہوئی۔ انس نے تو کہا تھا کہ بڑی کی منگنی ہوئی ہے۔ بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، مجھے کیا؟ اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا۔ ہماری منگنی کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہوگی نا آپ کو، سوچا ہوگا کہ جان چھوٹی، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ ایک آنسو بھی چھلک پڑا تھا۔ ٹائیگر کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ تو بس جانے کو پر تول رہا تھا، مگر وہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹے کھڑی تھی۔ منگنی ہماری جس سے مرضی ہو، شادی تو ہم آپ سے ہی کریں گے، ضدی بچے سا لہجہ تھا اس کا۔ مجھے آپ کی فضول گوئی میں کوئی دلچسپی نہیں، راستہ چھوڑیں، ٹائیگر نے ناگواری سے کہا۔ آپ کے ہر راستے پر نیلم کھڑی ہے، ہم سے فرار حاصل کریں گے تو جان لے لیں گے، آپ کی بھی اور اپنی بھی۔ وہ تمام فاصلے سمیٹتی اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ سبز کانچ سیاہ آنکھوں میں گاڑے وہ مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں انکل کو سب بتا دوں گا، آپ کی بدتمیزیاں بہت برداشت کر لی میں نے، ناؤ اٹس انف، سنا آپ نے؟ وہ ضبط کے مارے سرخ پڑتے چہرے سے گویا ہوا، ساتھ ہی بے دردی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ پوری دنیا کو بتا دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سنا آپ نے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں چلائی تھی۔ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا، وہ اشتعال میں آ چکا تھا۔ ہاں، ہو چکا ہے ہمارا دماغ خراب، جب سے آپ ہمارے سامنے آئے ہیں ذہن کے پردے پر چپک کر رہ گئے ہیں، ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، جینا حرام کر رکھا ہے آپ نے ہمارا۔ سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سوا کچھ اہم نہیں، آپ نہیں تو نیلم نہیں، یہ جہان نہیں، ہم پاگل ہو جائیں گے۔ یقین کریں، ہمیں آپ کی جانب کھینچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ہم خود نہیں روک پا رہے خود کو، سب قصور آپ کا ہے، نہ آپ آتے نہ یہ سب ہوتا، اتنے خوش تھے ہم، آپ نے آ کر۔ وہ روتے ہوئے بولتی، بار بار ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی، ٹائیگر کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے آ کر کچھ نہیں کیا، یہ سب آپ کے اپنے دماغ کا خناس ہے،
بلا وجہ مجھے مورد الزام مت ٹھہرائیں، اپنی افسانوی دنیا سے باہر نکلیں تو آپ یقیناً نارمل ہو جائیں گی۔ اور آخری بات، آئندہ یہ سب خرافات ہمارے سامنے اگلیں گی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ہٹیں اب۔ اپنے بات مکمل کر کے وہ اسے بازو سے دبوچ کر سیڑھیوں کی جانب جانے والے راستے سے ہٹا چکا تھا۔ پھر تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتا وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ وہ خواب کے دیکھا نہ کبھی لے اڑانے دے، وہ درد کے اٹھا نہ کبھی کھا گیا دل کو۔ وہ واقعی ہی کم عمر، کم عقل اور جذباتی تھی۔ بچوں کی طرح ننگے پیر جلے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے، کیا کر گئی ہے۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ جس معاشرے کا وہ حصہ ہے وہاں عورت کو سچی محبت کے اقرار کی بھی اجازت نہیں، اور مرد کو صبح شام مختلف جگہوں پر مختلف عورتوں سے بلا خوف و خطر بے قراریوں کے اظہار پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنی انا خودداری ایک انجان شخص کے سامنے کچل چکی ہے۔ اسے پتہ تھا تو بس یہ کہ اب وہ انجان نہیں رہا تھا، وہ اجنبی نہیں تھا، وہ تو وہ تھا جس کا اسے انتظار تھا، جس کے لیے وہ اپنی دیواریں چاٹ سے بھرا کرتی تھی۔ مگر وہ بھول گئی تھی یا بھلا دیا تھا کہ قسمت میں جو لکھا ہے ملتا وہی ہے، چاہے اب بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑو یا سڑک پر لیٹ کر احتجاج کرو۔ قسمت بحری ہو جاتی ہے، وہ آپ کی نہیں سنتی۔ نگاہیں ملا کر بدل جانے والے، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، یہ دنیا بڑی سنگ دل ہے، یہاں پر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتی ہی ایگل نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کیا کمال کی جگہ تھی، ایک طرف ریگستان لگتا تو دوسری طرف باہر کا سا سما تھا۔ بہت سے مذہبی چولے میں ملبوس افراد ٹرکوں پر سامان لوڈ کر رہے تھے، بڑی بڑی بوریاں کندھوں پر ڈالے وہ سب بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ یہ 3 ٹرکوں میں کیا رکھا ہے، ہم کچھ مدد کر سکتا ہے؟ ایگل نے اپنے برابری پجاروں کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ڈیک کو مخاطب کیا۔ نہیں، تم اس میں کوئی مدد نہیں کروا سکتے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، ڈیک نے سختی سے کہا۔ ارے واہ، تم بھی ایماز کی طرح روب جھاڑنے لگ گئے، ایگل نے برا مانتے کہا۔ اوہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، یہ سب اسلحہ ہے اور بلوچستان پہنچانا ہے، یہ کام شیر دل کرے گا، سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ ڈرائیور کو اشارہ کرتے ڈیک نے پجارو رکوا دی۔ ایگل اس کی بات پر سر ہلاتا نیچے اترنے لگا۔ تم انگریزی بھی بولتا ہے، پڑھا لکھا ہے تو اس کام میں کیوں آیا ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے زمین کی کچی سطح سے پتھر کی روش پر جا رہے تھے جب ایگل کے سوال پر ڈیک کے قدم بھی اختیار تھم سے گئے، چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ ہمارا مطلب تم یہاں کا لگتا نہیں، کوئی انگریز ٹائپ کا لگتا ہو۔ ایگل جواب نہ ملنے پر اپنے سوال کی وضاحت کرنے لگا۔ ڈیک نے سرد شام کی بوجھل فضا کے سپرد کرتے قدم پھر آگے بڑھانے شروع کر دیے۔ اب پلٹنے کا وقت نہیں تھا، نہ ہی اجازت۔ کیا کرو گے تم جان کر؟ ڈیک نے جیک کی شرٹ کی سلیپس فولڈ کرتے کہا۔ ایگل کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہیرو ٹائپ کا بندہ ولن کیسے بنا۔ ایگل نے سنجیدگی کی تہہ کو باریک کیا تھا۔ میرے سر پر بچپن سے ہی بال نہیں ہے، اب اس وجہ سے اگر میں ولن نظر آتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ڈیک کا لہجہ بھی ہلکا پھلکا سا تھا۔ تم بتاؤ نا ہم کو کہ تم کس اسکول سے سیکھا اتنا اچھا انگریزی بولنا؟ ایگل اور ڈیک کی اب بہت بن گئی تھی۔ ایماز کو ایگل پر بھروسہ نہیں تھا، تبھی ڈیک اس کی مکمل جاسوسی پر لگا رہا۔ اب وہ اپنے کام میں بھی اچھا تھا اور رویے میں بھی۔ 3-4 مہینے ہو چکے تھے مگر ایک بار بھی اس کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو منہاج بھی اس کی جانب سے کچھ پرسکون ہو چکا تھا۔ میں امریکہ کا رہائشی ہوں۔ ڈیک اور وہ باتیں کرتے کرتے اب فارم ہاؤس کے وسط میں بنے عالی شان بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ سفید رنگ کا بنگلہ۔ کیا؟ اندر جاتے ایگل کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ ہاں، امریکہ کا رہائشی، سعودیہ کا قیدی اور پاکستان کا اسمگلر اور ٹیررسٹ۔ ڈیک نے اطمینان سے جواب دیتے ڈرائنگ روم کی میز پر چابیاں اچھالیں اور ٹانگیں پھیلا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ کیا تم؟ مطلب ہم کچھ سمجھا نہیں۔ ایگل بھی سامنے صوفے پر آ بیٹھا مگر آگے کو جھکا بے آرام سا بے چین سا بیٹھا تھا۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے جب امریکہ میں لاوارث بچوں کو چائلڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور والدین آزاد ہو جاتے اپنی اپنی زندگیوں میں۔ تب ایک ایسے ہی 2 محبت کرنے والوں کا انجام ڈیک نامی شخص کی صورت میں ہوا۔ مجھے چائلڈ ہوم میں پھینک دیا گیا۔ یہ کیلیفورنیا کا چائلڈ ہوم تھا۔ ڈیوڈ وہاں کا سربراہ تھا، وہ بچوں سے جنسی لذت کا کام لیتا تھا۔ میں بھی ان بچوں کی گنتی میں اس وقت آ چکا تھا جب میں 11 سے 12 برس کی عمر میں قدم رکھا، مگر میں اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے مارتا پیٹتا گالی گلوچ کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے اور 4-5 اور بچوں کو الٹا ٹانگ دیا تھا۔ وہ ہم سے عاجز آ چکا تھا۔ اس رات ڈیوڈ نے لوہے کی راڈ گرم کر کے ہمارے جسم جھلسا دیے تھے، ہم سسک بھی نہ سکے تھے، رسوں سے جکڑے الٹے لٹکے ہم آہیں بھی نہ بھر سکے، خون گردش نہیں کر سکا تھا اس رات ہمارے جسموں میں۔ تب 3 دن بھوکا رہنے کے بعد وہ ہم سے اپنی لذت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری ویڈیوز بنائیں، تب میں 14 برس کا تھا۔
وہ رات بہت بھیانک تھی۔ میں نے بہت کوسا تھا اپنی زندگی کو۔ میرا جسم غلاظت سے بھر چکا تھا اور اس کا ثبوت اس شیطان کے پاس محفوظ تھا۔ میرے بال بھی اس رات لوہے کی گرم راڈ کے ساتھ ہی چپک کر ختم ہو چکے تھے۔ میری نیلی آنکھیں، صاف شفاف رنگت، پرکشش نکوس اس کے سعودی ساتھی کو بہت بھائے اور میری ڈیل کر لی گئی۔ ایک رات میں سویا تو 2 راتوں بعد سعودیہ میں آنکھ کھلی۔ ایک کچرے اور غلاظت کے ڈھیر سے نکل کر میں دوسرے میں آ چکا تھا۔ یہاں بھی دن رات ٹارچر کیا جاتا، کھانا تب تک نہ ملتا جب تک آنتیں چپک نہ جاتی۔ بہت ظالم تھے وہ لوگ، ایگل، بہت ظالم۔ قہر برساتے دن رات اذیت ہی اذیت تھی۔ تکلیف اتنی ہوتی کہ جان جانے لگتی، اور جو گندا کام وہ مجھ سے لیتے میرا جی مر جانے کو چاہتا۔ مگر میں بھی بلا کا ڈھیٹ تھا، ان 4 سالوں میں بھی نہ مرا اور ان کے اگلے کھیل کے لیے چن لیا گیا۔ میرا پرکشش سراپا ان کے کاروبار کے لیے بہت مفید ثابت ہونا تھا، تب انہوں نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا۔ سعودی عورتیں جلد میری شخصیت کی دیوانی ہو جاتی۔ مجھے ان سے شادی کر کے پہلی رات کی ویڈیوز بنا کر دینے کا حکم دیا گیا تاکہ بعد میں ان کو بلیک میل کر کے پیسہ نکلوایا جا سکے۔ مجھے یاد ہے وہ میری پہلی شادی تھی جب پوری رات گزارنے پر بھی میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ تب عدین نے مجھے ایک بار پھر لوہے کی گرم راڈ سے پیٹا۔ کیوں ہیرو، لڑکی پسند نہیں آئی تھی کیا؟ وہ جلاد بنا پوچھ رہا تھا۔ موٹا پائپ ڈیک کے برہنہ کمر پر پڑا۔ اگر پسند نہیں آئی تھی تو کہا ہوتا، بدل دیتے۔ ڈیک کا پورا منہ جھلس چکا تھا، بار بار اس کے منہ سے خون کا فوارہ ابل پڑتا۔ معاف کر دو عدین۔ اس رات میں نے اس کی بہت منتیں کی، معافیاں مانگی اور پھر اس کے کہے پر عمل کرنے لگا۔ چند سال بعد ایک لڑکی اور آئی میری زندگی میں، مگر اس کی شرط تھی کہ پاکستان جا کر تمام رسومات سمیت شادی کرے گی۔ اس کے والد پاکستان میں رہتے تھے، تب مجھے پاکستان جانے کی اجازت مل گئی، مگر 7 جاسوس بھی چھوڑے گئے۔ لیکن اس بار گیم میرے ساتھ کھیلی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران میرے بیگ سے اسلحہ نکل آیا، وہ بھی بلٹس کی بھرمار کے ساتھ اور بڑی بڑی رائفلز۔ میرے حواس کام کرنا بند کر گئے۔ مجھے دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور ایک انڈر گراؤنڈ تہہ خانے میں ڈال دیا گیا جہاں ایک اور سعودی قیدی منہاج الزحاق قید تھا۔ تب ہم دونوں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور تب سے ساتھ ہیں۔ عدین اور ڈیوڈ تو سمجھے کہ میں وہیں اسی قید میں مر گیا، مگر میں زندہ ہوں۔ ڈیک کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا، سانس بھی معمول سے تیز چل رہی تھی۔ ایگل اس کی داستان سن کر سن ہو چکا تھا۔ تم وہاں سے فرار کیسے ہوا؟ ایگل نے بہت دیر بعد سوال کیا۔ بھارت کا سب سے بڑا ڈان تھا وہ، جس نے مجھے اور ایماز کو رہائی دلوائی۔ اس میں پاکستان کی غدار پولیس نے ہماری بڑی مدد کی۔ ڈیک نے سرد آہ بھری، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا ہو۔ پاکستان کا پولیس ایسا تو نہیں ہے، بڑا سخت ہے بھائی، ایگل کو اعتراض ہوا۔ یہ جو ٹرک کھڑے ہیں نا باہر، ان کو پہنچانے والا بھی ایک پولیس والا ہی ہے، بلکہ ASP آہل ہے۔ 2.5 سال کی محنت کی، مگر کمائی سے داڑھ بھی گیلی نہ ہوئی تو سارا ایمان ایک طرف رکھ کر فوراً پیسہ جیب میں ٹھونسا اور شروع جی حضوری۔ ڈیک نخوت سے بولا۔ سر، ملازم لڑکے نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ ڈیک نے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ چلو تمہارا مال تیار ہو گیا، افسردہ کرنے کو معذرت یار، اور رات کو آنا، ڈنر اکٹھے کریں گے، ڈیک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، افسردہ کیسا؟ ہم کو تو اچھا لگا کہ تم نے ہمیں اپنا دوست سمجھا۔ ایگل کے کہنے پر ڈیک نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا دیا۔ تمہارے آنے سے کافی کام درست جا رہے ہیں اور میں ایماز کے وحشیانہ پن سے کافی حد تک محفوظ ہو چکا ہوں۔ ڈیک کے لہجے میں تشکر جھلک رہا تھا۔ ایگل بھی مسکرا دیا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے وعدے اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے نبھانے کے لیے 2 خوبصورت لوگ چاہیے، ایک جو بھروسہ کر سکے، دوسرا جو اسے سمجھ سکے۔ وہی سحر انگیز لہجہ، گھمبیر آواز، اس کا تنفس تیز ہونے لگا۔ کیا ہوا، سمجھ نہیں آئی؟ دل فریب مسکراہٹ، جان لیوا انداز۔ اس کو اپنے چہرے پر 2 انگلیوں کا لمس سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی تپش تھی اس لمس میں، وہ سوتے میں بھی کسمسانے لگے۔ جب بھی نظر سے دور ہوئے، دھیان میں میرے آن بسے، آنکھ سے چل کر دھیرے دھیرے منزل دل تک آ پہنچے۔ آواز کچھ اور قریب سے آنے لگی، فاصلہ سمٹنے لگا، سماعت پھٹنے لگی، کوئی اسے جکڑنے لگا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ رات کی تیسرے پہر پھر جاگ گئی تھی۔ پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ ننھا سا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہونے لگا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اف گڑیا، کب تک خواب دیکھ دیکھ کر ڈرو گی؟ اب بڑی ہو جاؤ، ہر خواب دیکھ کر چیخ مارنا تو گویا فرض ہے تم پر۔ سائیکا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ابھی چند منٹ قبل ہی تو مطالعہ کر کے لیٹی تھی وہ کہ اس کی چیخ سے جاگ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چہرے پر سے پسینہ صاف کرتے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور آہستہ آہستہ پینے لگی اور سوچنے لگی کہ خواب میں کیا دیکھا تھا، مگر بہت سوچنے پر بھی کچھ یاد نہ آیا سوائے ان چند مختلف زبانوں میں بولے جملوں کے۔ گڑیا سو جاؤ یار، مجھے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، کچھ کام ہے۔ سائیکا بڑبڑائی۔ لائبریری جانا ہوگا، کام کی کچھ لگتی۔
وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی۔ اسے لگا ابھی چند ہی منٹ ہوئے ہیں، مگر گھڑی پر نظر پڑی تو وہ 8 کے ہندسے پہ کھڑی صبح بخیر کہہ رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اٹھنے کی وجہ تلاش کی تو پاس پڑے سیل فون کی جانب توجہ گئی، جو اب بھی مسلسل بج رہا تھا۔ 7-8 میسیجز میں پک اپ دا کال کا پیغام تھا۔ پھر کال آنے لگی۔ کچھ سوچ کر اس نے یس کا بٹن پش کیا تھا۔ میری جان ابھی تک سو رہی ہو؟ میری نیندیں اڑا کر خود تم کیسے اتنی میٹھی اور پرسکون نیند سو سکتی ہو؟ بہت ہی کوئی چھچورا انداز تھا مقابل کا۔ نیلم کا رواں رواں جل اٹھا۔ کون ہو اور اس بکواس کی وجہ؟ وہ تڑخ کر بولی۔ تمہاری جان میری شہزادی، اور یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پوری رات تمہاری تصاویر دیکھتے گزر جاتی ہے اور تم ہو کہ مسلسل بے نیاز ہو۔ لہجے میں مصنوعی غم سموتے کہا گیا۔ شٹ اپ، ہماری تصاویر تمہارے پاس؟ ناممکن، اور شرافت سے بتاؤ کون ہو؟ اوہ، اویس یا حمزہ میں سے کوئی ہو تو جان لو اب اکیڈمی نہیں آؤں گی۔ اب اپنی دال کہیں اور جا کر گلاؤ۔ ساتھ ہی اس نے 2-3 گالیوں سے بھی نواز ڈالا۔ پہلے ہی ان کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھا چکی تھی۔ کم آن بیبی، کم از کم میری آواز تو پہچان لو۔ بہت ہی ڈھیٹ واقعہ ہوا تھا وہ۔ دفعہ ہو جہنم میں جاؤ، بلاک کری ہوں تمہارا نمبر، وہ سخت غصے میں بولی۔ شوق سے کرو میری جان، مگر پہلے جو تصاویر بھیج رہا ہوں وہ تو دیکھ لو، اور ہاں اگر چاہتی ہو کہ یہ تصاویر پوسٹرز کی صورت میں شہر میں نہ لگیں تو فوراً چوکنڈی کے قبرستان پہنچو۔ فون کی دوسری سمت سے روبدار آواز میں صاف دھمکایا گیا تھا۔ ہماری جوتی آتی ہے قبرستان، کمینے ذلیل انسان۔ وہ تو آپے سے ہی باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میری جان اتنا غصہ تو نہ کرو۔ اس کے ڈھیٹ پن پر نیلم نے جل کڑ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر موبائل کی میسج ٹون بجنے لگی۔ اس نے آنے والے میسیجز چیک کیے تو چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، ہاتھ سرد پڑ گئے اور وہ خود کپ کپانے لگی۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سانس کی نالے میں کپڑا پھنسا دیا ہو۔ عجیب و غریب عریاں لباس میں ملبوس نیلم کے پوز بھی نہایت واہیات تھے۔ اس بار مکانکی انداز میں اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری کیا حالت ہے۔ ان پکچرز کو دیکھ کر میری فوٹوگرافی پر شک تو نہیں کرو گی نا تم؟ ہا ہا ہا۔ تو تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ نیلم کی آواز کہیں دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ فی الحال تو تمہیں چاہتا ہوں میری جان، پھر آ رہی ہو؟ کتنا چہکتا لہجہ تھا اس کا، سرشار، جیت کے نشے سے چور۔ مجھے اس جگہ کا نہیں پتہ، اس نے ہکلاتی ہوئی کہا۔ مطلب منع کر رہی ہو؟ سخت انداز تھا۔ نہیں تو، وہ گھبرا گئی۔ ویل ڈن، جلدی آؤ، آئی ایم ویٹنگ ڈیئر۔ اور ایک بات، اگر کسی اور کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو یہ بندہ جان سے جائے گا، جس کی تصویر اب میں بھیجوں گا۔ تیز آواز میں کہتے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اس بار آنے والی 2-3 تصویریں ابرار صاحب کی تھیں۔ انہیں ایک کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور منہ پر تھیلا چڑھا رکھا تھا۔ اس کی جان پر بن گئی۔ بابا، بابا! اس کی سسکیاں اندر ہی اندر دم توڑنے لگیں۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ سائیکا کالج گئی تھی، دادو نیچے تھیں، اسے جانا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اٹھی، مناسب لباس پہنا اور پہلی بار اپنی مرضی سے سیاہ چادر اوڑھ کر کمرے کا دروازہ مکفل کرتی نیچے چلی آئی۔ اے نیلم کدھر؟ نیلم، او نیلم، کدھر جا رہی ہے؟ دادو کی آوازیں اسے اپنی پشت پر صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ سنی انسنی کرتی نکل گئی۔ اوکے جی، ہم بھی اب نکلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ کون ہے وہ بندہ اور یہ کیوں اس کی بات مان رہی ہے؟ اور وہ فوٹو شاپ ہوئی بھی ہوں گی آبویسلی۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیلم ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ آبویسلی ایک اچھا کریکٹر تو نہیں ہے جسے بندہ پازیٹیو لے، وہ کیونکہ فضول بولتی ہے، بونگیاں مارتی ہے، ایک کم عمر بچی ہے، وہ ضدی ہے، سب کچھ ہے۔ اس سب کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ اس کی زبردستی شادی کروا دی جائے اس کے کزن کے ساتھ، بھلے ہی وہ کتنا اچھا رشتہ ہو، لیکن جب وہ مان نہیں رہی، وہ بار بار منع کر رہی ہے، تو اس کے منع کرنے کو سیریس لینا چاہیے۔ تو یہ بہت غلط کر رہے ہیں، اس کے بابا غلط کر رہے ہیں، دادی تو سرے سے ہی غلط کر رہی ہیں، اور اس کی بہن کو کم از کم سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب نہیں چاہ رہی، تو وہ کیوں پھر آہل کو بھی اس کے کمرے میں بھیج رہی ہے؟ اسے اپنی بہن کی پرواہ نہیں ہے بالکل بھی۔ بہنیں تو ایسی نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایسی بہن جس نے اسے پال کے بڑا کیا ہے۔ وہ تو اس کے لیے سٹینڈ لیتی، وہ ڈٹ جاتی، یا تو اسے مناتی، اگر یہ مان جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو پھر اس کی کہیں بھی اس کی پسند کے خلاف شادی نہ ہونے دیتی۔ بھلے وہ بے وقوف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ نہیں چاہ رہی کسی کے ساتھ شادی کرنا تو اس کو سیریس لیں۔ اگر وہ اتنی بے وقوف ہے، نہ سمجھے، تو اس کی شادی نہ کریں۔ اگر وہ اتنی معصوم ہے، بچی ہے، تو کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو وہ 18 کی ہوئی ہے، کیوں اتنی آگ لگی ہوئی ہے اس کی دادی کو؟ گھر میں بیٹھ جائے، گھر میں کیا بیٹھنا، اس کو پڑھنے نہیں دے رہے کہ وہ بہت حسین ہے۔
بھائی کوئی گرلز کالجز بھی ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ پاکستان ہے، یہاں پہ گرلز کالجز بھی ہیں، گرلز کیمپس ہیں یونیورسٹیز کے، گرلز اکیڈمیز ہیں، سب کچھ ہے یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر تو خیر اس کو خود بھی نہیں نا پسند چادر لینا، نقاب کرنا، برقع پہننا، یہ سب چیزیں بھی اسے بری لگتی ہیں. خیر یہ چیزیں اب اس میں نیلم کا بھی کچھ نہ کچھ حد تک ہے کہ وہ اب اتنی کوئی خوبصورت ہے، کیونکہ ہر پیراگراف ہی اس کی خوبصورتی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے حسن کے قصیدے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اتنی کوئی پیاری ہے، تو پھر میرے خیال سے اس کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. خیر سب کو ہی چھپانا چاہیے، لیکن اس کی ایک طرح سے یہ بھی مجبوری ہے کہ اس کو زیادہ چھپانا چاہیے، کیونکہ پھر اتنے اس کے لیے خود کے لیے مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو یہ ضروری ہے. اور اس کی دادی تو خیر غلط ہی ہے ہر لحاظ سے. نہیں اب 2 لڑکے لڑ رہے ہیں تو اس کی اکیڈمی چھڑوا دو، اس کا سارا کچھ کر دو. بھئی اس کا کیا کس کا بھی قصور ہے؟ خیر اتنا نہیں ہے اس کا قصور، وہ لڑکے بھی تو فضول ہیں نا، ان کو بھی تو کوئی کچھ کہے، وہ تو اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں، اس کو نکال دو، یہ غلط ہے. اور اس کی اب زبردستی شادی. اور آہل کتنا وہ لیچڑ انسان ہے بھائی، وہ اسے بار بار کہہ رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اتنے آپ کو ننھے کا کہ نہیں پتہ چل جاتا ہے کوئی آپ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں. لیکن کچھ لڑکے ہوتے ہیں اسپیشلی، وہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں. جب وہ لڑکی منع کر رہی ہے، بار بار کر رہی ہے، اپنے ایکشن سے بتا رہی ہے، منہ سے بتا رہی ہے، ہر لحاظ سے بتا رہی ہے کہ تم مجھے نہیں پسند، پھر بھی وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. کیوں؟ آپ لوگوں میں کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. یہ تو بہت بری بات ہے کہ بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ وہ چھی گندا. اور ٹائیگر نے اچھا جو نیلم کو رسپانس دیا ہے بڑا مزہ آیا مجھے. ایسے ہی بھئی وہ تو ایک عام سا بندہ ہے، اس کو ایسی چپک گئی ہے کہ تم نے میرے ساتھ غلط کر دیا، اب تم بہت خوش ہوگے. وہ صحیح سناتے، کہتے ہیں آئندہ ایسے کیا نا تو پھر دیکھنا تم. اور وہ جو سین تھا نا وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. نیلم پہ جہاں جہاں غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنے حسن پہ اسے اتنا کوئی ہے کہ مجھے کسی نے اگنور کر دیا تو وہ اسے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس کو صحیح ریئلٹی چیک دیتا ہے کہ اپنی افسانوی دنیا سے نا باہر آؤ. تو ٹائیگر کی تو میں فین ہو گئی ہوں. اب ٹائیگر آس ہے چاہے جو کوئی بھی ہے، بہت اچھا ہے یار. ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس میں اتنا روب تو ہو، اور چاہے اگلا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس سے آپ جھٹکنے کی ہمت ہونی چاہیے، گٹس ہونے چاہیے. تو مجھے ایسے مرد بہت اچھے لگتے ہیں. اور ایسی لڑکیاں تو اب نہیں اچھی لگتی. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ابھی بچی ہے، ایسی ضدی سی، چلبلی سی، بونگی سی بچی ہے، غصہ آتا ہے اسے، جذباتی سی ہے. خیر جتنے بھی جذباتی ہو یہ سب کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کر رہی ہے تو خیر ہے. اچھا خیر ہے نا بھائی، انسان ہے، انسان کو انسان ہونے کا مارجن ملنا چاہیے. کہیں پہ آپ اچھے ہو، کہیں پہ برے ہو، تو وہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ اچھا اس میں برائیاں زیادہ ہیں اور اچھائیاں بس یہی ہیں کہ خوبصورت ہے. اب اس کی سبز کانچ سی آنکھیں ہیں تو پھر اب کیا کریں. اور یہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے تو یہ کیوں منہ اٹھا کے اب جا رہی ہے؟ اس کے بابا کو انہوں نے کڈنیپ کر لیے ہیں، پتہ نہیں. دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.